بلا تاخیر ترجمان مسلک حق اہل حدیث، سرمایہ حق اہل حدیث، مناظر اسلام، خطیب پاکستان حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر مسجد نبوی اندر تشریف فرما سن اور آپ نے دعا فرمائی۔ یہ حدیث صحیح البخاری اندر کہ اے اللہ ساڑھے مکہ پاک وچ برکت نازل فرما، اے اللہ ساڑھے اس مدینے چ برکت نازل فرما، اے اللہ ساڑھے شام وچ برکت نازل فرما، اور اے اللہ ساڑھے ملک یمن وچ برکت نازل فرما۔ جس وقت آپ یہ دعا فرما رہے سن تو آپ دی مجلس اور محفل ایک شخص بیٹھا سی جس نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نجد دے بارے بھی دعا فرما دو۔ دوسری حدیث دے الفاظ نے وفی عراقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ساڑھے عراق دے بارے دعا کر دو۔ ایک حدیث نجد دے الفاظ نے اور دوسری حدیث عراق دے الفاظ نے۔ گویا کہنے والے دا مقصد کسی کہ نجد عراق واسطے دعا کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نجد عراق جو شیطان دا سینگ نکلے گا، فتنے برپا ہون گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک واسطے اس علاقے لئی دعا نہیں کرتا۔ گویا نبی علیہ السلام نے حجاز لئی، مدینہ لئی، مکہ لئی، شام لئی، یمن لئی برکت دی دعا فرمائی، اور جس نجد لئی آپ نے دعا نہیں کی تھی اس تو مراد نجد عراق۔ اور نبی علیہ السلام مسجد نبوی کھڑے نے اور آپ دا اشارہ مشرق دی طرف ہے، انگلی دا۔ جو مدینہ پاک وچ محراب رسول وچ اج بھی کھڑے ہو کے مشرق الاشارہ کرو گے، انگلی کھڑی کرو گے تو سیدھا نجد عراق ہی ہوئے گا۔ غور فرمائی، نبی علیہ السلام نے نجد عراق واسطے دعا فرمائی نہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ، مکہ اور مدینے واسطے دعا فرمائی۔ مکہ اور مدینہ دو ایسے عظیم شہر نے جنہ دی شرافت تے پوری امت دا اتفاق، مکہ بھی شریف ہے اور مدینہ بھی شریف ہے۔ انہاں دو شہراں دی شرافت تے قرآن اور حدیث اندر دلائل موجود ہیں۔ اس تو علاوہ جتنے بھی دنیا شریف شہر نے انہاں دی شرافت دی دلیل، توجہ میرے حال بھائی، دلیل نہیں، عقیدت ہر کسی اپنے اپنے مرکز ہو سکتا ہے۔ جنہ دی شرافت تے دلیل ہے وہ مکہ اور دوسرا مدینہ۔
ہر مومن لئی ضروری کہ مکہ پاک نال بھی محبت کرے اور مدینہ پاک نال بھی محبت کرے. عوام ایک بات مشہور ہے کہ آل الحدیث مکہ پاک نال تے پیار کرتے ہیں لیکن مدینہ نال پیار نہیں کرتے. میرا دل کرتا ہے کہ آج میں تمہوں مدینے لے جاؤں. کی خیال ہے؟ انشاءاللہ جانا چاہتے ہو نا؟ ماشاءاللہ اکھا بند کرو پھر انشاءاللہ اکھا کھول کے مدینے جانا ہے. یہ اکھا بند کر کے جانا ہے پھر جانا دا فائدہ کی؟ کھول کے جانا انشاءاللہ. 12 ہو گئے نے تقریباً انشاءاللہ. ایک وجہ تک مکہ پاک ایک تو بعد انشاءاللہ مدینے جاؤں گے. کی خیال ہے؟ ہاں توجہ ہم محبت فرماؤ. اے جڑا اعلان کر رہے سن میں کسی کو اشتہار پاڑیا پڑیا یہ کسی بے وقوف آدمی دا کام ہوتا ہے. سنجیدہ آدمی یہ ہو جا کام نہیں کرتا. ہاں غور فرمائی اہل سنت اہل حدیث دا ایک کردار نہیں کہ کسی دے اشتہار پاڑے. کسی میں مکتبہ فکر دے بھی ہو میرا تے دل کرتا ہے میرے سینے تے لا جاؤ. وہ کی ہوتا ہے اشتہار لگے رہے. حوصلہ ہونا چاہیے سنن دا ویکھن دا پڑھن دا. محبت کرنی چاہیے. جس مکتبہ فکر دے اشتہار لگے ہوں لگے رہنا چاہیے. پڑھنا چاہیے. کسی کوئی عالم آ جائے سننا چاہیے بہنا چاہیے محبت نہ. کوئی بھی نہیں ہوتا جی اپنے دلوں بات صاف رکھی ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا. تعصب نال نہ کچھ بنے ہے تو نہ کچھ بڑھن. یہ بڑھنا پیار نال ہی انشاءاللہ. جتنا زیادہ پیار کرو گے اللہ اتنی رحمت زیادہ فرمائے. توجہ میرے رہے غور فرمائی. مکہ اور مدینہ ان دو شہروں قیامت تک اسلام رہنا ہے. کی خیال ہے؟ رہنا ہے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سب تو سخت اور بدترین فتنہ جڑا ہے وہ دجال دا. لیکن دجال مکے اور مدینے داخل نہیں ہو سکے. فرشتے مکے اور مدینے دا پہرا دے دجال اندر داخل نہیں ہون دے. مدینہ پاک اور مکہ پاک ہمیشہ انشاءاللہ حق رہے گا انشاءاللہ. مکہ اور مدینہ اندر دو چیزاں موجود. ایک برکت اور دوسری ہدایت. جڑی آیت مبارکہ پڑھی یہ اللہ نے دے مکہ پاک بیت اللہ دی عظمت بیان فرمائی. فرمایا مبارکم و ہدن للعالمین. سارے جہان دے لوگاں لئی مکہ پاک بیت اللہ برکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. برکت اسی تلاش کرنے جیڑا بھی اللہ جس نو مکے لے جائے وہ تے برکت لبتا ہے. کوئی خلاف کعبہ نہ چمٹے ہوندے ہے پوچھو بھائی کیوں کہے گا برکت لئی. کوئی بیت اللہ دے خلاف دا دھاگے نالو توڑ رہے ہوندے ہے کوئی ایک دھاگے لب جائے کیوں برکت لئی. کئی کفن نال لے جاندے نے میں انہوں دھو کے لے آواں گے زمزم دے پانی نال برکت لئی. کوئی چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے بیت اللہ دے خلاف نال رگڑ رہے ہوندے نے پوچھو بھائی بچے کیوں رگڑ دے ہو آدھن برکت لئی. یہ سارا برکات دا حصول ہر بندے دی خواہش. کوئی ملتزم نہ چمٹ دے کہاں دے لئی برکت لئی. میں سوال کرنا کہ تے برکت ہے یہ لب دیو برکت ہے یا نہیں. سارے مسلمان بول دینے کہ بیت اللہ برکت ہے. میں عرض کرنا بیت اللہ قرآن تے خبر دو چیزاں دی کہ برکت بھی ہے تے ہدایت بھی.
جے برکت لبدے پھر دے ہو تے ہدایت بھی میں تمہیں دسنا چاہنا اتھے ہی برکت تسی لین جان دے ہو ہدایت میں تمہیں نالو تھوڑا جا دینا چاہنا سمجھانا چاہنا بے تے ہدایت بھی ہے نبی علیہ السلام دے زمانے مکہ پاک کی برکت ہے سی یا نہیں ہے سی آج بھی قیامت تک رہے نبی علیہ السلام دے زمانے بیت اللہ ہدایت ہے سی آج بھی قیامت تک رہے گی جے برکت دی تلاش کر دے ہو تے ہدایت کیوں نہیں لگ دے آؤ مکہ چلے اللہ سارا نو لے جائے پھر مدینہ پاک چل لے نالے عقیدت اور محبت ہے سار ہوئے نالے دو چیزاں لب کے لے ہونے واپس بائی چاکے برکت بھی تے نال نال ہدایت بھی کتھو لبڑیا نے مکہ پاک چھو پھر کتھے جانا ہے مدینہ پاک چھو برکت بھی لبھے گی اور ہدایت بھی انشاءاللہ ملے گی تلاش کیجئے لکھاں روپیے جو خرچ کر کے جان دے ہو بیت اللہ دی حاضری لی کیڑا مسلمان ہے جدے دل وچ مکہ اور مدینے دی تڑپ نہیں ہر عقل والے اور ہر علم والے اور عمل والے اور ایمان والے بندے دی خواہش کہ اللہ میں نو مکہ دکھا دے اور مدینہ دکھا دے تو پھر آؤ دیکھئے مکہ پاکی مدینہ پاک ہے آج میری ساری گزارشات انہاں دو شہر اندر ہی محدود رہن گی انشاءاللہ اور ایسی کوئی بات نہیں جڑے مکہ اور مدینے جاندہ ہے نا انہوں برکت بھی لبتی اور ہدایت بھی لبتی اس دے دلائل قرآن اور حدیث بہت سارے توجہ کیجئے ایک حدیث صحیح البخاری سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بند ہے بکریاں دا چروائے چرا بکریاں رہے بکریاں چرانے ایک بھیڑیا آیا ہے اس نے وہ دی بکریاں چو ریوڑ چو ایک بکری چک لی بھیڑیا بکری چک کے دوڑ گیا اس چروایا ڈانگ لے کے سوٹی لے کے وہ دے پچھے دوڑے بھیڑیے دے قریب پہنچیا بھیڑیا سمجھ گیا با اے چروایا میں انہوں نے چھڑ دانے یہ پہنچ گئے انہیں بکری چھوڑ دیتی تے قریب جا کے نہ بہ گیا یہ بکری نو سمالن لگ پہ بھیڑیا جناب چروایا بھیڑیا تھوڑا جگہ جا کے نا بڑے سکون نال بہ کے ادھے منہ کر کے آندھا ہے اے بکریاں دے چروائے میرے منہ چو میری تو خوراک کھولی جو اینی بکریاں جو ایک بکری چک گئی اسی تے پیچھے ڈانگ لے کے دوڑے آ رہا پیچھے میں ساریاں کوئی بیڑیے لے جا تو میرے پیچھے دوڑے آ رہے ایک بکری چک لئی انہیں ریوڑ چو تے پریشان ہو نئے دکھی ہو ہے میرے پیچھے آئے ہیں میرے منہ چو میری خوراک کھو لئی چروایا جیڑا ہے انہیں بکری بول گئی یہ اس بیڑی الویکھن لگ گیا خیال پتا کی کرتا ہے بیڑیا اور انسان دی طرح کلام حیرانگی دی بات ہے نا کہ بیڑیا ان گل کرتا ہے جب انسان کرتا ہے تو کرتا بھی عربی چھوئے کی خیال ہے اللہ دی مرضی کنو عربی سمجھا دے جب بھیڑیے نے گفتگو کی تھی نہ عربی کلام کی تھی انسان دی طرح تو چروایا آندہ ہے بیڑیا اور انسان دی طرح کلام جب ایک گل کہی نہ چروایا تے بیڑیا پتہ کی آندہ ہے میری گفتگو تے حیران ہونا میرے کلام کرن تے حیران ہونا کاش تو مدینے جاویں کتھے جاویں بھیڑیا کدھر بھیجن دے اور شہر کوئی نہ آئی
بھیڑیے بھی کدھر بھیجے ہے؟ مدینہ. کہ مدینے کاش تو جائے. اس مدینے ایک نبی ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کو جائیں اور ویکھیں اور پڑھیں اور سنیں کہ وہ بڑی بڑی حیران کن گلاں کر رہے ہیں اور صحابہ کرام انہوں دی ہر بات کو منی جا رہے. چروائے نے بھیڑیے دی زبان تو نام مدینہ سنے ہیں تے نام مصطفیٰ سنے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور شہر وال ٹوریا نہیں, کسی اور بزرگ ہستی وال ٹوریا نہیں, کسی اور شریف وال ٹوریا نہیں, کسی اور ملک دی رہنمائی نہیں کی تھی. ایک ٹوریا مدینے وال اور محمد مصطفیٰ وال. جے مدینے جاؤ تے برکت بھی لگتی ہے تے ہدایت بھی لگتی. جے مکہ پا کے جاؤ تے برکت بھی لگتی ہے ہدایت بھی لگتی ہے, کیونکہ قرآن نے فیصلہ جو کیتا ہے فرمایا ان اول بیت وضع للناس. توجہ ہے ماشاءاللہ, غور رکھیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مکہ پاک اندر بیت اللہ اندر برکت بھی ہے ہدایت بھی ہے, مدینہ پاک اندر برکت بھی ہے ہدایت بھی ہے. آؤ برکت دے متلاشیوں, مدینہ جا کے برکت حاصل کرنے والوں, مکہ پاک اندر جا کے برکت حاصل کرنے والوں, سنو اہل حدیث کا پیغام. مکہ پاک اندر برکت بھی ہے تے ہدایت بھی ہے, مدینہ پاک اندر برکت بھی ہے ہدایت بھی ہے. کون آندا ہے مکے مدینہ نال پیار نہ کرو, مکے دی فضاواں نال پیار کرو, مکہ پاک دی ہواواں نال پیار کرو, مکہ پاک دی مٹی نال پیار کرو, مکہ پاک دے پورے شہر نال محبت کرو, مکہ پاک دے اندر بیت اللہ نال محبت کرو, مکہ پاک اندر زمزم نال پیار کرو, مکہ پاک اندر اللہ دی شعائر نشانیاں نال پیار کرو. فیہ آیات بینات, بڑی واضح واضح نشانیاں نے, پیار کرو مکہ پاک نال. کون آندا ہے مدینے نال پیار نہ کرو؟ مدینے نال پیار کرو, مدینے دے پرندیاں چرندیاں نال پیار کرو, مدینے دے درختاں نال پیار کرو, مدینے دی مٹی نال پیار کرو, مدینے دے گرد و غبار نال پیار کرو, مدینے دے امام نال پیار کرو, مدینے دے عقیدے نال پیار کرو, مدینہ پاک دے اندر عقیدے و عمل نال پیار کرو, مدینہ پاک دے ذرات نال پیار کرو. میں مکہ مدینے دا پیغام محبت دینا چاہنا وا. آئیے سنیے کہنے والوں, اہل حدیث مکے نال پیار کرنا ہے, مدینے نال پیار نہیں کرنا. کوئی آندا مکہ مدینہ نال محبت نہیں کرنا, کوئی آندا مدینہ پاک دا ادب احترام نہیں کردا. سنو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کون پیار نہ کرے مکہ مدینہ نال؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے تے غبار اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. کون پہ انکار کرتا ہے مدینہ پاک دی عزت و عظمت حرمت نہ؟ اور کیجئے مدینہ پانا کتنا پیارے. آل الحدیث سنو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا تہاڈے چوں چاہندا ہے کہ مدینے رہے اس ارادے نال کہ میں موت آوے مدینے دی موت آوے, انہوں چاہیے مدینے اندر رہے, دکھ سکھ تے صبر کرے تے مدینے اندر رہے. جے اس نو مدینے دی موت آ گئی قیامت والے دن میں محمد شفاعت کراں گا. کون ہوندا حدیث پیار نہیں کردے مدینہ پاک نال؟ جے سمجھ نہ آئے تے وے قائد ملت علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ بقیع دے قبرستان اندر کھلوتے نے, سیدنا عثمان دی قبر دے نیڑے کھلوتے نے تے فرماندے نے اے میرے اللہ میں اس جگہ تے اللہ اس جگہ تے میں نے قبر دی جگہ عطا فرما دے, اللہ تے میں نے قبر دی جگہ عطا فرما دے. علامہ سعید رحمت اللہ علیہ دعا فرماندے نے, سنو مدینے اندر رہن دی دعا, مدینے دی موت دی دعا کی دی سنت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے اللہ میں مدینے دی موت عطا فرما دے تے شہادت دی موت عطا فرما دے. علامہ شہید فرماندے نے اللہ من سیدنا عثمان دی قبر دے نال مینوں جگہ عطا فرما دے. وا علامہ جے تو موت بھی منگ لیندا مدینے دی, اجے تے صرف قبر منگی.
توجہ ہے، فرمائے ان اول بیت وسع للناس، الزامات دھل جان، محبت دا پیغام پہنچائیے. آئیے سنیے، جس مکتبہ فکر دے بھی ہو نا، اہل حدیث دا پیغام سنیے، محبت دا پیغام سنیے، پیار دا پیغام سنیے. لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فتنہ فساد، انتشار اختلاف نہیں، فرقہ واریت نہیں. پیار دا پیغام، مدینہ دا پیغام، مکہ دا پیغام، پیار دا پیغام، محبت دا پیغام. علامہ سید فرماتے ہیں اللہ میں اس جگہ تے قبر دی جگہ عطا فرما دے. اللہ نے کیویں دعا قبول فرمائی ہے، کدے سوچے آجے اللہ نے کیویں قبول فرمائی ہے دعا علامہ، کہ کتے دھماکے ہوئے، کتے زخمی ہوئے نے، کتے جا کے ریاض اندر داخل ہوئے نے، کتے موت آئی ہے، کتے جا کے جنازہ پڑی ہوئے ہے مدینہ پاک اندر، مسجد نبوی اندر. امام مدینہ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد علامہ سیدھی میت نو کندھا دیتا ہے. کوئی سوال کرنے والا سوال کرنا ہے، امام صاحب تساں کدے میتاں نو کندھا نہیں دیتا، آج کیوں میت نو کندھا دے رہے ہو؟ رو پڑے امام مدینہ، تسی نہیں سمجھدے دنیا تو کتنا بڑا علم اٹھ گیا ہے. علامہ شہید اٹھن نال ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے بکریاں دا چروایا ہے، بکریاں دا چروایا، انہیں بھیڑی نو چھوڑ دیتا ہے، بھیڑی کو زبان تو سنے ہیں مدینے دا نام تے محمد مصطفیٰ دا نام. جا مدینے کاش تو مدینے جاویں. اے بھیڑیاں دی زبان تو سن کے چروایا چل پیا ہے، بکریاں نو اگے لا لیا، پیچھے چل پیا ہے، مدینہ پاک دے قریب پہنچیا، بکریاں نو باہر روکیا ہے، اندر مدینے داخل ہویا ہے. لوگوں کو پوچھ دیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ہاں موجود نے، آیا نبی پاک دے کول، مسجد نبی حاضر ہویا، نبی پاک دی خدمت اقدس والی اندر آن دا سارا مقصد بیان کیتا ہے. نبی پاک دے ہاتھ ہوتے ویکو برکت لبن لگی ہے، ہدایت بھی لبن لگی ہے. نبی علیہ السلام دے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھی ہے، بیعت کیتی ہے، بیعت کرن تو بعد جناب کلمہ پڑھی ہے، بیعت کیتی ہے. نبی علیہ السلام نو اپنے آن دی ساری حقیقت سنائی ہے. نماز دا وقت ہویا، نبی پاک نے نماز پڑھائی، سلام پھیر کے منبر پہ تشریف لے گئے. فرما میرے صحابہ اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا، صحابہ بیٹھے رہے. محبوب جی کی حکم ہے؟ فرمایا بکریاں دا چروایا آئے، او توڑا گفتگو کرنا چاہتا ہے، او توڑا دسنا چاہتا ہے کہ مدینہ کی تے محمد مصطفیٰ کون ہے. ویکو اس بکریاں دے چروائے نو مدینہ چو برکت بھی لبی ہے تے ہدایت بھی، مدینہ چو برکت بھی لپی ہے، ہدایت بھی لپی ہے. آؤ مدینہ چلیے، آؤ مدینہ چلیں. مدنی بھائیوں مدینہ کدھر جانا ہے؟ آؤ مدنی بھائیوں، نہیں اینج نہیں، سار رل کے چلنا ہے. آؤ مدنی بھائیوں مدینہ، آؤ میٹھے بھائیوں مدینہ چلیں، آؤ مدنی بھائیوں مدینہ چلیں، آؤ اہل سنت کے لوگوں مدینہ چلیں، آؤ اہل حدیثوں مدینہ چلیں. مدینہ چلیں، مدینہ اندر برکت بھی ہے تے ہدایت بھی ہے. کہتے لکھے غور کرنا، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے سمندر دے اندر، بیری بیڑے تے سفر ہے، طوفان آیا، بیری بیڑا جناب طوفان دا شکار ہویا ہے. ایک جا کے جزیرے تے لگے جناب بیری بیڑے تو اترے نے، جزیری اندر جنگل چل دیاں ملاقات ہو گئی ہے دجال دے نال. دجال زنجیر اندر جکڑے ہوئے ہیں، اکھ چوکانا ہے تے او ایک اکھ انگور دے دان طرح ابری ہوئی ہے. تے تمیم داری نے ہم کلام ہویا ہے، تے تمیم داری نے کی آندہ ہے تو مدینے جانا ہے تے محمد مصطفیٰ. جے مدینہ پاک اندر محمد مصطفیٰ آگئے نے، انہاں دے آمن تو بعد پھر دنیا تو جامن تو بعد میرے زنجیر کھولے جان گے، میں زمین اندر پھیلاں گا، میں جاواں گا لیکن مکہ مدینہ نہیں جا سکاں گا. تمیم داری نے دجال دے زبان تو نام مصطفیٰ سنے، نام مدینہ سنے. تمیم داری چلے مدینہ پاک چاہے، خدمت رسول حاضر ہوئے، آپ تے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھن تو بعد نبی پاک نے نماز پڑھا کے فرمایا میرے صحابہ اپنی جگہ تے بیٹھے رہو. اج تمیم داری تو دسدا ہے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے. میں کہندا سن دجال ہے جی یا رسول اللہ، میں کہندا سن ایک اکھ دے وچوں کون ہے جی یا رسول اللہ. آج دجال نو ویکھ کے آیا میرا تمیم داری ہے تو بیان کرنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے. تمیم داری مدینے اندر آیا ہے، برکت بھی لبی ہے، بولو ہدایت بھی.
برکت بھی لب گئی ہے، ہدایت بھی لب گئی ہے، مدینے برکت بھی لب دی ہے، ہدایت بھی لب دی ہے۔ جے سمجھ نہیں آئی تے آگے غور کیجئے۔ اے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا تو انہاں دا استاد پادری ہے، دنیا تو جا رہے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ کول بیٹھنے پادری دے تے پادری کہنے لگا سلمان میں تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، ساری کتاباں دا خلاصہ نچوڑے ہوئے ایک نبی ضرور آئے گا، جے او نبی آ جاوے تو اس نبی دا غلام بن جائیں۔ سلمان فرما دے استاد جی دسو نبی کتے آنا ہے؟ فرما جس بستی چ آئے گا بستی کھجورا عام ہون گیاں۔ کھجورا والی بستی کیڑی ہے؟ اچھی بولو، مدینہ 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 مدینہ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ مدینہ آؤ، مدینے پہ غور کرو، مدینے کی عزت پہ غور کرو، مدینے کی عظمت پہ غور کرو، مدینے کی شرافت پہ غور کرو۔ فرمایا مدینے او بستی کھجوراں دی ہوئے گی، اس بستی اندروں نبی آئے گا۔ سلمان چل پے، عیسائیت مذہب پہلے اختیار کیتا ہے، پہلے مجوسی نے پھر عیسائی ہوئے نے، عیسائیت نو ہن جناب عیسائیت دی حالت دی اندر مدینے دی تلاش اندر نکلے کہ مدینے جاواں، ہو سکتا ہے میری زندگی اندر وہ نبی اس بستی اندر آ جائے تے ملاقات ہو جائے۔ سلمان مدینے اندر آ کے رہ گئے نے، جناب غلامی دی زندگی اختیار کر رہے نے، برکت دے لبن واسطے تے ہدایت لبن واسطے۔ آج سلمان کھجوروں تے چڑھے ہوئے نے، جناب اچانک بندہ گزرے ہے، تلے مالک کھلوتا ہے، وہ تو سلمان کھجورا توڑ توڑ کے زمین تے سٹ رہے نے، کھجورا نہیں توڑائی لگی ہے توڑ رہے نے، نیچے مالک کھلوتا ہے۔ ایک بندہ گزر تے مالک سلمان دے مالک نو آکھن لگا یار تو سنے ہیں مدینہ ایک محمد مصطفیٰ آئے نے، ایک نبی آئے نے، مکہ پاک ہجرت کر گئے۔ سلمان کھجورا توڑنیاں چھوڑ دتیاں نے، نیچے اتر آئے، کہنے لگے کتھے ہو نبی آئے ہے؟ مالک غصے اندر آیا، زوردار تھپڑ ماریا سلمان نو، کہنے لگے جاؤ تسی کھجورا توڑو، تانوں کی لگے اس نبی نال؟ سلمان جناب درخت تے چڑھ رہے نے دوبارہ تے دل اندر استا کہہ رہے نے میرے مالک تو نہیں جاندا میں کھجورا توڑا نہیں آیا، میں تے مدینے برکت لبن لی تے بولو ہدایت لبن لی آیا ساں، تے میں تو اس نبی دی تلاش اندر وہاں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رات رو موقع پایا ہے، کھجورا لے کے نبی پاک دے کول ابو ایوب انصاری دے گھر اندر فرمان لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی ہجرت کر کے سفر تو آئے ہو، اے کھجورا نے صدقے اندر اے صدقہ ہے کھجورا کھا لو۔ نبی پاک نے فرمایا میرے سے آپ آئے کھجورا ونڈ لو تسی کھا لو، میری ذات اللہ نے صدقہ حرام کیتے۔ سلمان فرمان لگے چند دن گزرے، میں پھر کھجورا لے کے پہنچیا، میں عرض کیتا معموم جی یہ صدقہ نہیں یہ تحفہ ہے، آپ نے تحفہ قبول فرما لیا تے دعا کندیاں درمیان نبوت دی مہر ہے۔ سلمان فرما دے نے میں بار بار ادھر تاڑیا میں آپ دی نبوت دی مہر ویکھن واسطے جڑیاں نشانیاں استاد جی نے بیان کیتی اصل نبی پاک سمجھ گیا، فرما سلمان کی وینا ہے محبوب جی جڑا سچا نبی ہوندا ہے، میں سنیا استاد دسیا جڑا نبی آئے گا مدینہ پاک اندر او دے دو کندیاں درمیان نبوت دی مہر ہوئے گی۔ مصطفیٰ نو تو کپڑا ہٹایا مورے نبوت ویکی، سلمان مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا سلمان نو، مدینے چو برکت بھی لبی ہے تے ہدایت بھی مدی لبی ہے، ہدایت بھی تے برکت بھی۔ پھر آؤ مدینہ چلے، لڑائی مک گئی، جھگڑے ختم ہو گئے، آؤ مدینہ چلے، مدینہ اندر برکت بھی موجود ہے ہدایت بھی موجود ہے۔ کتھے لکھی ہے غور کرنا توجہ کرنا، اے مدینہ پاک اندر داخل ہوئی ہے تے سامنے اود پہاڑ، پہلے کیڑا پہاڑ نظر آندا ہے؟ اود پہاڑ جاندے ہو کیڑا پہاڑ؟ نبی علیہ السلام اود پہاڑ تے کھڑے نے، اود پہاڑ ہلی ہے، زلزلہ ہے، نبی پاک نے اود رک جا تیرے تے کہ نبی کھڑے، ایک صدیق اور دو شہید نے۔ پہاڑ نے نبی پاک دی گل منی ہے یا نہیں منی؟ پہاڑ نے منی، جدو من لئی نا پہاڑ نے تو پتہ نبی پاک نے کی فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے پہاڑ ساڑھے نال پیار کردہ سی، ادھر پہاڑ نال پیار کرنے آن، جیڑا نبی دی گل من لوے باویں پہاڑ ہوئے، مصطفیٰ فرمادن اے میرے نال محبت کردہ ہے، تے جیڑا گل نہ منے بولو
جڑا گل نہ منے ہو محبت تھی سارے نبی پاک محبت کر دے ہو نا ماشاءاللہ. اچھا میری اکھاں خراب نے پھر میری نظر خراب ہے یا تسی محبت رسول پانا کر دے ہو یا نہیں کر دے ماشاءاللہ سارے کر دے ہو. اے شاکر صاحب فرما رہے ہیں بڑے جوش نال کہہ رہا سو ساری کائنات چھوڑی جا سکتی ہے محمد پاک نو چھوڑیا گزارا تے بات گزارا کیویں کیتی پھر دے داڑھی منڈوا کے تہاڈا ہی حوصلہ ہے. پھر تسی تے آندے سو اسی کائنات دی ساریاں دی گلاں ٹھکرا دے وی مصطفیٰ دے مقابلے چ جے ٹھکران تے آؤ تے امام دی ٹھکرائی بیٹھے ہو جے منن تے آؤ تے شیطان دی منی بیٹھے ہو مصطفیٰ دے مقابلے چ. اچھا داڑھی منڈوا کے کیڑے امام دی منی جے شیطان دی منی جے کدی چھوڑی جے نبی پالی چھڑ کے شیطان دی منی جے ہجے بھی اہل حدیث ہو اہل حدیث انہوں ہی آندن. جے کوئی من کہے کہ تہاڈا اہل حدیث رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں پڑھ دے کدے نہیں چھڑ دے تو پھر سوال کرے اہل حدیث کو پوچھو کیوں ہر نماز رفع الیدین کر دینے جواب میں دیاں گا وقالت میں کروں گا ترجمانی میں کروں گا کہ میری جماعت نہ رفع الیدین تو بغیر نماز کیوں نہیں پڑھتا خدا کی دے مصطفیٰ نے رفع الیدین تو بغیر کدے نماز نہیں پڑھی. تے جی او سوال کر دے وے کہ نبی پاک نے کدے داڑھی منڈوا کے نماز پڑھی ہے جلدی سو دسو میں ترجمانی دے جواب کی دیاں. جے تے میرے کو سوال کرے کہ رفع الیدین تو بغیر تسی نماز نہیں پڑھ دے میں کہا ہاں اس واسطے کہ مصطفیٰ نے نہیں پڑھی. جو کبھی کدے نبی پاک نے داڑھی منڈوائی ہے تے میں دسو میں تواڈے لوگ کی جواب دیاں کوئی ہے جڑا مصطفیٰ دی سنت رکھ لوے کوئی ہے ماشاءاللہ تواڈے پورے اجتماع جڑا اج تو بعد منڈوانا کٹوانا چھوڑ دے وے کھڑے ہو جانا جڑے اج تو بعد منڈوانا نہیں منڈوان گے نہیں جنہاں اج تو بعد نہیں منڈوانی ماشاءاللہ اے جڑے بزرگاں رکھی ہے نا سارے اندر نمبر اے لے گئے نے بزرگ میں دل ہی سوائے بزرگ رکھ لین باوی سارا مجمع نہ رکھے. اللہ بزرگاں دی بزرگی برکت پان دو پچھو تینے پانچ تن تے ہو گئے تے سٹیج سیکٹری کو نہیں رکھی ہوئی چھوٹی نہیں آج وعدہ کر سو تے اگے گال ٹوٹ سی نہیں تے ہتھے ہی رہنا ہے. مدینے تو واپس آ جاؤ بائی چاکا کو نہیں جانا مدینے داڑھی رکھ کے جانا مدینے کی خیال ہے آج تو بعد نہیں جی آج تو بعد فرما دیں میں بھی کٹوانی منڈوانی چھوڑ دیتی. اللہ برکت عطا فرما اللہ توڑے جوانی برکت پا دے دل دی ہر نیک مراد پوری فرما دے. آؤ پھر چلیے مدینے ہون تے جان جو گے ہو گیا فرمایا انہاں دا ہی کنہاں دا وعدہ ہویا سارے اندر سارا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے اود پہاڑ تے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے فرما ھذا جبل یحبنا ونحبہ اے ساڈے نال پیار کردا سی تے نال پیار کرنے آ تے آئیے او دے میدان اندر میں تو دے میدان دے اندر او دے اچھا توجہ ہے ماشاءاللہ او دے میدان دے اندر آؤ تے سامنے جناب قبرہ نظر آ رہی ہیں تے بارو چار دیواری بنی اگے گیڑ لگے ہیں مار بڑے بڑے نئے بورڈ لگائے گئے نے شہدائے او دیاں قبرانے او دے اندر سید و شہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان دی قبر ہے تے اس قبر نو میں دوروں ویکو دروازے ہوتے گڑے ہوتے گیڑ ہوتے کھلوں کے اندر مدگنا قبر نظر آن دی ہے میں حیران ہونا کچی قبر نظر آن دی ہے جدوں کچی نظر قبر آن دی ہے پکی نہیں کپا نہیں مزار نہیں کچی قبر میرے سیدنا امیر حمزہ دی نظر آن دی ہے تے میں وینا کے مدینہ پاک اندر تے کچی قبر میرے حمزہ دی آواز ہون دی ہے مدینہ حقیقت ہے اہل حدیث دا مدینہ بولو مدینہ اہل حدیث دا مدینہ پیار محبت عقیدت نال مدینہ نال اہل حدیث محبت کیویں کردا ہے مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے جے پھر انجنا او تے میدان تو آوے بقی دے قبرستان اندر داخل ہوں دیاں اے
سجے طرف جناب دائیں طرف سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت دی ساری عورتاں دی جنت دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا نے انہاں دی قبر کچی نظر آندی ہے جدوں سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر مبارک کچی نظر آندی ہے او بائی چک دے رہنے والے دوستوں میں اللہ دا واسطہ پانا جوڑ کے عرض کرنا جے میری ماں فاطمہ دی قبر کچی ہے اور دسو رب دی زمین تے کیڑا ہے جی دی قبر نو پگیاں کیتا جائے میری ماں فاطمہ الزہرا دی قبر ہے پاکستان دیا ساری ولایت پہ اعلیٰ درجے پہ فائز عورتیں آ جائے پاکستان کی ساری نماز پڑھنے والی روزے رکھنے والی نیکی تقوی زہد کی اندر جناب بہت آگے جانے والی پاکستان ہی نہیں ساری کائنات کی عورتیں اکٹھی ہو جائے پیغمبر کی ساری امت کی عورتیں تابعات جناب تابعین دی عورتیں تبا تابعین کے زمانے کی عورتیں محدثین کرام کے زمانے کی عورتیں آج ساری کائنات کی عورتیں کٹھی ہو جائیں ساری عورتیں مل کے میری ماں فاطمہ کے وجود کے ساتھ لگنے والے غبار کی عزت عظمت حرمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی اگر ماں فاطمہ کی قبر کچی ہے کون ہے جس کی قبر پہ اینٹ لگائی جائے اگر میری ماں کی قبر کچی ہے تو پھر بندہ کھڑا ہوں دے آواز ہوں ہے اے عربیو بیت اللہ دے دروازے تے سونا لگا چھوڑے آجے تے میری ماں دی قبر نو پکیاں کیوں نہیں کیتا آواز ہوں ہے مدینہ آل نہیں تسیں ڈلے ہو بڑے مدینہ میں تے چاہنا سویر توڑی زبان تے جاری ہو جائے جس پاس نکلو کو آواز ہے مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے بولو مدینہ ہاں گونج پہ جائے مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے مدینہ آل سنت دا مدینہ ہے مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے جدوں آگے پڑھئے میری ماں عائشہ صدیقہ دی قبر نظر آندی ہے وہ بھی کچی نظر آندی ہے پھر سیدہ زینب ام کلثوم رقیہ دی قبر نظر آندیاں نے وہ بھی کچیاں نظر آندیاں نے پھر میرے عثمان دی قبر نظر آندی ہے کروڑوں علماء میں عثمان تیری عزت عظمت حرمت پہ قربان کروڑوں اولیاء تیری عزت حرمت پہ قربان میرے عثمان دی قبر مبارک کچی نظر آندی ہے پھر بقید قبرستان چو نکلو آؤ مسجد نبوی اندر داخل ہو اگر روضہ رسول نظر آندے تے روضہ رسول دے آس پاس شرطے تے متوفی علماء کھڑوتے نے ہن پاکستانی بنگالی ہندوستانی آئے اگے ہوندے کیوں نے میں چمنا چاہنا وہاں آواز ہوندی ہے پاکستان نہیں مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے یہ تے چمنا بھی نہیں یہ تے عرس بھی نہیں یہ تے میلہ بھی نہیں کیوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے نبی پاک دا روزہ جنت دا ٹکڑا ہے اے نبی پاک دا روزہ جنت دا حصہ ہے اے نبی پاک دا روزہ جنت دا ٹکڑا ہے اے دے طواف تے سجڑھاوا تے چادر نہیں اے تے درود پڑھنا ہے سلام پڑھنا ہے پیچھے ہٹو درود و سلام پیش کرو کوئی چڑھاوا تے سجدہ نہیں ہوئے گا اے پاکستانی اے قبر مصطفیٰ ہے اے پاکستانی روزہ مصطفیٰ ہے اے مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے آگے پڑھے ہے روزہ رسول تو ہٹے درود و سلام پیش کیتا ہے ادھروں نماز دا اذان دا وقت ہو گیا ہے مدینے چ مسجد نبوی جا اذان دی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر جدو آواز آئی اذان دی پاکستانی بنگالی ہندوستانی ہیں ویندر کیوں ہے اذان آئی یہ کیوں شروع ہوئی ہے یہ کیوں ہے اذان ہاں یہ کیوں دیتی ہے آواز ہوندی ہے چپ کر جاؤ اے مدینہ ہاں خاموش ہو جاؤ جویں ہوندہ ہے پچاؤ برداشت کرو مدینہ مدینہ آل الحدیث تا مدینہ خاموشی اختیار کرو آسان ہوئی ہے مسجد نبوی اندر پھر جناب اقامت دا وقت آ گئی ہے تو اقامت ہوئی ہے ایک آری اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں
رکے میں نہ دیتے رکھے رکھو رکے 6 بجے انشاءاللہ توجہ ہے ہاں رکے میرے حجت میں مدینے پھرنا تسی من وقت بھائی چک لے آن دیو توجہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات مدینے گزارا جسم اتھے روح محبت اتھے آنا مدینے نہ محبت عقیدت اظہار کرا جناب اقامت شروع ہوئی ہے اللہ اکبر لوگوں لڑائی نہیں میں محبت کا پیغام دینا چاہنا اے مدینے چلو مدینے چلو مدینہ چلو مدنی بھائیوں مدینہ چلو میٹھے بھائیوں مدینہ چلو دیکھو مدینے کی بہاریں فضائیں آئے ہوائیں مدینے دی وکاواں میں باہر نکلے آگے کبوترانوں دانے پانڈے پاکستانی کیوں ہے میں کبوتران دانے پان کیوں جانے کبوتر مدینے دے میں پوچھنا مدینے دے کبوتر نال پیار کر دے ہو تے مدینے دے امام نال کیوں نہیں جے پیار کر دے جے پیار کرنتے آئے ہو تے کبوتر نال کر بیٹھے ہو جے چھڑنتے آئے ہو تے ممرے مصطفیٰ والنی جے ویکے آئے تے میراب مصطفیٰ والنی جے ویکے آئے تکبیر ہو رہی ہے قامت ہو رہی ہے اللہ اکبر کاری اے دائیں بائیں ویندہ کی ہو رہا ہے تکبیر قدے میں پاکستان ہی نہیں سنی آواز ہوندی ہے اے پاکستان نہیں ہے مدینہ تے مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے جدوں اقامت ختم ہوئی ہے امام مسلط آئے آواز آئی صفوفکم ایک ہی آندہ ہے امام صاحب کی فرماندے نے میں کہ اے فرماندے نے کیوں آئے ہو مدینے کی لین آئے ہو مدینے مدینہ تے آل الحدیث دا مدینہ ہے سوو صفوفکم سما درست کر لو وسد الخلل خلا بند کر لو درمیان جو خلا بند کر لو جناب چونا گچ ہو جویں چونا دیوانا چمٹ جانا ہے ایویں ایک دوسرا لگ جاؤ چمٹ جاؤ کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں مل جائے کیوں ملائیے ساڑھے پاکستان اندر تے جناب 4 انگلیاں دا درمیان فرق ہوتا ہے آواز ہوندی ہے چپ کرو مارن گے مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے جی میں آندھے نے اوے ہو جاؤ مل گئے سارے مل گئے نے امام نے سورۃ الفاتحہ شروع فرمائی ہے امام نے قرات شروع کیتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ماں کدے حسبی ربی جل اللہ جا رہے ہو ماشاء اے نہیں یاد کرانا ان کوئی شے وال یاد کرو ہاں انہوں کوئی قرآن یاد کرو حدیث یاد کرو کوئی نعت رسول مقبول یاد کرو توجہ ہے نا آئے ربی جل اللہ پتہ نہیں کیوں جلہ پاندہ رہا میں نہیں سمجھ آئی وہ بنی دا مانا کی لا الہ الا اللہ دی سمجھتے آگئی حسبی تے ربی تے جل اللہ پتہ نہیں کنے جل پائی ہاں بچن کو سکھاؤ تے ایسی چیز سکھاؤ کہ ممبر پہ آئے تو اس کا انگ انگ بولے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے منہج اہل حدیث کیا ہے سنیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قرات امام مدینہ پہ کرنا ہے جنہوں آئیے غیر المغضوب علیہم الضالین یہ آج ہی گیا مدینے پہلی واری گیا مدینے آج ہی گیا مدینے پہلی مغرب ہوئی ہے مدینے والضالین پوری مسجد نبی گونج اٹھی مسجد نبی گونج اٹھی اونٹ اٹھی مسجد نبی جو گونجی اے پریشان کی ہویا سلام پھر کے سجوں کھبیں پوچھ دے کیسی چپ کر مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے اتے تے میں سنن نہیں پہندی ہے آمین اچھی آمین اے مسجد حرام آمین دیوان گونج دیئے مسجد نبی آمین دیوان گونج دیئے برکت بھی لگتی ہے نماز پڑھی ہے مدینہ پاک اندر 1000 نماز دا ثواب تے رحمت تے برکت بھی مل دیئے اچھی آمین سن کے بولو ہدایت بھی مل دیئے ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین والضالین یا آمین کہیے تاکہ قرات امام نے کیتی ہے امام جان لگا رکوع تے چکے امام نے ہاتھ رفع الیدین واسطے رفع الیدین واسطے جدو ہاتھ چک لئیے رفع الیدین واسطے نہیں تجھے سمجھے لذت کتنی ہے سکون کتنا ہے جدو رفع الیدین واسطے چکنے اب پوچھ لو ایک اہل حدیث کو لو جدو رکوع تے جان لگنے کدے خیال بھی نہیں آیا اپنے آپ ہاتھ اٹھ دینے محمدی سنت وال
ان تجربہ ہو گیا سنت نال، ان عقیدت ہو گئی ہے سنت نال، ان پیار ہو گیا سنت خود بخود ہاتھ اتانو اٹھ دینے، غیرت دے ضمیر ہی گوارا نہیں کردا، خود بخود ہاتھ اتا اٹھ پیندے نے، تھلے جانو جی نہیں کردا جب تو سنتی عمل نہ کریے، این ہاتھ اتانو اٹھ دینے۔ تے نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک بار رفع الیدین کر دے اللہ انہوں ایک انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرماندا ہے، 10 نیکیاں مل گئیاں نے رفع الیدین کرن نال۔ لوگوں اس نام سنت نال پیار کر لو، محبت کر لو۔ جے نبی علیہ السلام اس تو بغیر بھی کدے نماز پڑھی ہوندی، اللہ دی قسم مصطفیٰ دے جامن تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد نافع نو یا اپنے بیٹے سالم نو رفع الیدین دی سنت نہ سکھلاندے، جے مصطفیٰ سنت نو چھوڑ گئے ہوندے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد ابو قلابہ رحمت اللہ رفع الیدین نہ سکھاندے، جے مصطفیٰ رفع الیدین چھوڑ گئے ہوندے۔ حضرت وائل بن حجر اپنے شاگرد رفع الیدین نہ سکھاندے، جے مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوندے۔ حضرت عمر اپنے شاگرد رفع الیدین نہ سکھاندے، جے مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوندے۔ ابو حمیدہ سعدی 10 صحابہ دی موجودگی اندر رفع الیدین نماز نہ پڑھ دے، جے مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوندے۔ امام بخاری اس کتاب دے کتاب نہ لکھ دے، جے مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوندے۔ امام بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ نہ کر دے، جے مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوندے۔ میں پوچھنا چاہنا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تسی تے آندو غوث بھی نے تے غیب دان بھی نے تے بزرگ بھی نے، تسی آندو منسوخ ہو گیا ہے، غیب دان آندے منسوخ نہیں ہو گیا۔ میں پوچھنا پیر عبدالقادر جیلانی جے مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوندے، پیر عبدالقادر جیلانی رفع الیدین نہ کر دے، جے مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوندے، محدثین کرام نہ کر دے، جے تے میرا تے عقیدہ جے مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوندے تے میرے صدیق نہ کر دے۔ پیغمبر دی ساری امت افضل ترین انسان تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رفع الیدین نہ کر دے۔ جے میں سمجھ نہیں آئی تے السنن الکبری البیہقی اندر حدیث پاک ہوندی ہے، دوسری جلد صفحہ 73 روایت ہوندی ہے۔ اے امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے نماز رفع الیدین کر دینے، کسی نے پوچھا ہے امام محمد بن اسماعیل اے نماز رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ فرمان لگے میں اپنے کولوں نہیں کردا، میں اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل انہوں دے پیچھے نماز پڑھی ہے، او جدوں نماز تے رکوع جاندے تے سر اٹھاندے تے نماز شروع کر رفع الیدین کردے سن۔ میں تے تاں کرنا جڑا تو سوال میرے کول کیتا ہے، اے سوال میں اپنے استاد ابو نعمان کول کیتا سی، اے محمد بن فضل تسی نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ او فرما کردے سن میں نماز سکھی تے پڑھی اپنے استاد حماد بن زید دے پیچھے، او جدوں نماز شروع کردے رکوع جاندے سے اٹھاندے ادھر رفع الیدین کردے سن۔ میں تاں کرنا تے جڑا سوال تو میرے کول کیتا ہے، اے سوال میں اپنے استاد کول کیتا سی، حضرت حماد کول ہو گئے رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ او فرمایا کردے میں نماز پڑھی ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ دے پیچھے، او جدوں نماز شروع کردے رکوع جاندے سے اٹھا رفع الیدین کردے سن۔ میں تاں کرنا تے جڑا تو سوال میرے کول کیتا ہے، اے سوال میں اپنے استاد ایوب سختیانی کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ او فرمایا کردے میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ دے پیچھے، او جدوں نماز شروع کردے رکوع جاندے سے اٹھاندے رفع الیدین کردے سن۔ میں تاں کرنا تے جڑا تو سوال میرے کول کیتا ہے، اے سوال میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ او فرما دے میں نماز پڑھی اپنے استاد تے نبی پاک دے صحابی ابو بکر صدیق دے دوتے تے حضرت اسماء بنت ابی بکر دے بیٹے امی عائشہ دے بھانجے عبداللہ بن زبیر دے پیچھے، او جدوں نماز شروع کردے رکوع جاندے سے اٹھا رفع الیدین کردے سن۔ میں تاں کرنا وا تے جڑا تو سوال میرے کول کیتا ہے، اے سوال میں عبداللہ بن زبیر کول کیتا سی کہ عبداللہ بن زبیر تسی نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ او فرما کر میں نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے، اور لوگوں نبی پاک دے زندگی تو بعد دی بات ہے، پیغمبر دے دنیا تو جان دی بات دی بات ہے، میں نماز پڑھی اپنے نانا صدیق اکبر دے پیچھے، او جدوں نماز شروع کردے رکوع تے جاندے سے اٹھاندے رفع الیدین کردے سن۔ میں تاں کرنا وا جڑا سوال تو میرے کول کیتا ہے، اس سوال میں اپنے نانا صدیق کول بھی کیتا سی کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ تے میرے نانا جی فرما کردے سن صلیت خلف رسول اللہ، میں رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی، میرا نبی رکوع تے جاندے سے اٹھاندے رفع الیدین کردے سن۔ میں تاں کرنا وا امام بیہقی سند دی ثقات بیان کرن تو بعد فرماندے نے ایویں لگدا ہے کہ امام محمد بن اسماعیل نے رفع الیدین والی نماز جڑی ہے ابو نعمان کول لئی ہے، ابو نعمان رفع الیدین والی نماز حماد کول لئی ہے، انہاں رفع الیدین والی نماز ایوب سختیانی کول لئی ہے، انہاں رفع الیدین والی نماز عطا بن ابی رباح کول لئی ہے، انہاں رفع الیدین والی نماز عبداللہ بن زبیر کول لئی ہے، عبداللہ بن زبیر رفع الیدین والی نماز صدیق کول لئی ہے، صدیق نے مصطفیٰ کول لئی ہے، مصطفیٰ جبریل کول لئی ہے تے جبریل میرے رب کول لے کے آیا ہے۔ یہی نماز ہے جو مصطفیٰ نے پڑھی ہے، اہل حدیث جان دے سکتے، میں محمد کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔
جدوں رکوع تے جان لگے امام مدینہ فیدین کی تھے وہ مدینہ ہی ہو نا ماشاءاللہ مدینہ پاک دے اندر امام نے جدوں رفع الیدین کی تے آواز ہوندی ہے ویندا کی آندے نے کی کر دے نے انج انج مکھیاں مار دے پکھے جلدے نے سنو جدو مکھیاں مارتے ہو ہم کہتے ہیں تمہارا عقیدہ ہے پیغمبر نے کیا تو تھا پہلے لیکن چھوڑ دیا تھا میں پوچھتا ہوں جدو چھوڑیا نہیں سی تے نبی پاک کر دے سن ادو کی کر دے سن تم نے نہیں جانتے کہ حرمت رسول کیا ہے تم نے نہیں سمجھا شان رسول مقام رسول کو جو عمل پیغمبر ایک دفعہ کر دے وہ منسوخ ہو سکتا ہے لیکن اس کو برا نہیں کہا جا سکتا یہ کہہ دیا جائے گا چھوڑ دیا تھا منسوخ ہو گیا ہے برا نہیں کہا جا سکتا یہ میرے محمد کی حرمت عزت کے خلاف ہے جس کام کو مصطفیٰ کرے اس کا ہم مذاق اڑائیں مر نہ جائیں ہم پیغمبر کی ادا کو حرمت رسول پر حرمت رسول پر کلامی رسول میں رسول میں جدوں رفع الیدین ہویا ہے مدینہ پاک اندر تے سجے کھبے ویندا کی ہویا آواز ہوندی ہے مدینہ مدینہ آل الحدیث دا مدینہ ہے یہ مدینہ برکت بھی لب گئی ہے ہدایت بھی لب گئی ہے جے اجے تسلی نہیں ہوئی آؤ مدینہ پاک تو واپسی تے آؤ ایران بنو چلو چلیں مکہ کہتے ڈائریکٹ فلائٹ پہلے مدینہ گئی سی نا آؤ چلے مکہ پاک اندر ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اے مکہ پاک اندر آ گیا ہے جدو مکہ پاک اندر پہنچ دے ہو تے بیت اللہ اندر داخل ہوئے ہو حجر اسود کو حاضری شروع ہوندی ہے حجر اسود سامنے کھڑا ہے جنت دا پتھر جو سیدنا عمر فرماتے نفع و نقصان دا مالک نہیں جے چم دے ہو تے برکت لب دی ہے تے جے عمر دا قول پڑھو تے ہدایت لب دی ہے کہ نفع و نقصان دا مالک نہیں جے تو فارغ ہوئے ہو چلو سب چکر بیت اللہ دے لاؤ تے حجر اسود تے آگے ہر چکر مقاؤ یار میں آیا وہاں اتنا لمبا سفر کر کے لکھاں روپیہ خرچ کیتا ہے بیت اللہ چاہیا وہاں میں 7 دے بجائے 10 چکر لانے نے اچھا قبول کوئی نہیں 10 چکر لگانے دو آواز آئی علماء بولے 7 چکر کے پکا آپ پورے کر لے طواف مکمل میں آنا 10 چکر کہنے لگے نہیں 10 چکر نہیں میں کیا کیوں کہنے لگے تے 7 چکر طواف ہے اتلے 3 چکر نے اتلے 3 چکر صرف چکر نے 7 چکر طواف نے اتلے 3 چکر نے کہا دے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اگے تسی پڑھو اس آیت نے تو میں نے مولوی بنایا تسی نہیں پڑھو نُوَلِّئِ مَا تَوَلَّا نُوَلِّئِ مَا تَوَلَّا یہ ایسی عظیم آیت ہے نا اللہ جنہا میں پیار اتنا پڑھا ہے میں کہتے بیرون ملک بھی گیا نا تے کوئی بچے دروازہ کھڑکاوا نا کسی دوست دا کوئی بچے آؤ اندر مولوی باہر آ گیا کیڑا نولی ما تولا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 7 چکر پورے ہونے طواف اتلے 3 چکر ثواب کوئی نہیں گناہ ملے ثواب نہیں جان بوجھ کے لائے نے ثواب نہیں جان بوجھ کے لائے نے برکت نہیں جان بوجھ کے لائے نے رحمت نہیں ثواب نہیں سارے علماء بولے 7 چکرات طواف پورا ہونا ہے میں کیا میں 2-3 چکر زیادہ لانے پیسہ خرچ زیادہ کیتا ہے چلو ثواب ملے گا آواز ہوندی ہے ثواب نہیں بیت اللہ دے چکر کی دس دینے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما
بیت اللہ دے چکر زیادہ نہیں ہو سکتے کہ سنت تابع رہی رہنا پوے گا. یہ سنت تو ہٹ جاؤ گے ثواب نہیں ملے گا. میں پوچھنا چاہنا چکر کٹے زیادہ چکر بھی زیادہ وقت بھی زیادہ جے ایویں سمجھ نہیں آئی تے آؤ چلے مکہ تے جمادی الاول دا مہینہ جاری ہے. جے جاوے بندہ بیت اللہ اندر تے بندہ کہے یار ہو سکتا ہے واپس دوبارہ حج تے آنا نصیب ہوئے یا نہیں. جمادی الاول اندر ہی میں حج کیتی جاواں. صفا مروہ بھی موجود ہے, مزدلفہ بھی موجود ہے, منا بھی موجود ہے, عرفات بھی موجود ہے. سارے جگہ جتھے جتھے ارکان حج پورے ہوندے نے وہ ساری جگہ موجود نے تے بے مکے شہر اندر گرد و نواح اندر موجود نے. چلو حج کیتی جاویے. آواز آندی ہے حج جمادی الاول چ نہیں ہوئے گا. کیوں؟ ساری جگہ موجود نے لیکن فقط شریعت طے کر دی ہے, اپنی مرضی نال طے نہیں ہو سکتا. میں پوچھنا چاہنا اے ہن 1 بجن لگا رات دا جے میں کہاں ہو سکتا ہے میں سرگودے جانا ہے تساں اپنے پنڈاں نو جانا ہے جے فجر ویلے ہو سکتا ہے جاگ نہ آوے تے ہن رات 1 بجے پہلے میں فجر دی جماعت کراواں گا اسی مسجد دے اندر. تو فجر پڑھ کے گھر جانا ہے تاکہ سویرے نہ بھی اٹھ سکیے تے فجر تے ہو جائے, ثواب ہو جائے گا. نہیں کیوں؟ نماز عبادت ہے وقت شریعت طے کر دیے, حج عبادت ہے وقت جگہ شریعت طے کر دیے. مولوی جی سال ثواب عبادت ہے وقت شریعت طے کر دیے, اپنے کولوں وقت طے نہیں کرینا. میں 3 دن ثواب پہنچانا ہے, میں 7ویں دن ثواب پہنچانا ہے, میں 10ویں دن پہنچانا ہے, میں 11ویں دن پہنچانا ہے, میں 21ویں دن پہنچانا ہے, میں 40ویں دن پہنچانا ہے, میں سال بعد پہنچانا ہے. جے سال ثواب عبادت تے اپنی مرضی نال وقت طے نہیں ہو سکتا, شریعت طے کر دیے. اپنی مرضی نہیں ہو سکتی, شریعت وقت شریعت طے کر دی, اپنی مرضی نال نہیں ہو سکنا. طریقہ بھی شریعت طے کر دی ہے, وقت بھی شریعت طے کر دی ہے, جگہ بھی شریعت طے کر دی ہے, مہینہ بھی شریعت طے کر دی ہے. اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. غلام اپنی مرضی نہیں کرنا, آقا دی مرضی چل دی ہے, سنت دی مرضی چل دی ہے, حدیث دی مرضی چل دی ہے, وحی دی مرضی چل دی ہے, قرآن دی مرضی چل دی ہے, سنت دی مرضی چل دی ہے, مصطفیٰ دی مرضی چل دی ہے, شریعت دی مرضی چل دی ہے. اپنی مرضی نہیں چل دی. جڑا اپنی مرضی کرے وہ غلام نہیں ہوندا, آوارہ ہوندا ہے. آوارہ وہ ہوندا ہے جڑا اپنی مرضی کرے, نولی ما تولا ہوندا ہے جڑا اپنی مرضی کرے, جو سنت دی تابعداری کرے انہوں غلام مند نے, انہوں حرمت رسول تے جان قربان آندے نے. جڑا ہر حال اندر مصطفیٰ دی مرضی کرے. جے میں سمجھ نہیں آئی تو غور کیجئے, بیت اللہ دا طواف کی آندا ہے کہ پیغمبر دی سنت تو ہٹ کی عمل نہیں ہو سکتا. تے بیت اللہ اندر برکت بھی لبدی ہے تے ہدایت بھی لبدی ہے. جے طواف کر کے فارغ ہویا ہے, زمزم دے کول گیا ہے, پانی پین لگا ہے, آواز آندی ہے اکو پانی ہی جے دے میں شفا ہے. اے پانی پیتی جا, شفا تے برکت لی جا, تے نال عقیدہ رکھ ہدایت بھی لب کہ اور کوئی پانی نہیں. اللہ نے شفا تے برکت رکھی ہوئے, یہی پانی ہے. آب شفا بھی ہے, یہ آب زمزم ہے, یہ اے عظیم پانی ہے جے دے بارے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث موجود ہے. جس بیماری دے رد نال پیے اللہ کو شفا عطا فرمائے گا. ہن غور کیجیے, آگے پڑھیے. جدوں بیت اللہ دا عمرہ کر بیٹھا ہے, طواف کر بیٹھے, سائی کر بیٹھے, فارغ ہو گیا ہے, میں عمرے تو فارغ ہو گیا ہے. ہن میں پوچھنا چاہنا, غور کر, برکت لینا ہے لب گئی ہو, سنت لینا ہے لب گئی ہو. ہن ہدایت غور کر, میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نو فتح کر کے حنین وال تشریف لے گئے نے. حنین والوں واپس مکہ پاک داخل ہو رہے ہیں. باہر مشرکین دے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. نبی علیہ السلام کولوں دی گزرے, صحابہ کولوں دی گزرے, چھوٹے چھوٹے مشرکین دے بچے کھیل دے کہنے لگے ویکھو محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں. انہاں دا بلال صحابی جا رہے ہیں تے بلال انج اذان دیندا, اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دیندا ہے بلال. اذان بلال دی نقل اتارے نے مشرکین دے بچے. نبی پاک نے سنیا تے فرمایا میرے صحابہ ذرا آگے دوڑ کے بچے نے پڑھو, کتنے پیارے لگ رہے ہیں.
بچہ غیر مسلم ہوئے سائیاں دا ہوئے تو اسی کولوں گزرو قرآن پڑھ دا ہوئے تو کتنا بندے نو پیارا لگے گا کہ ہے بچہ کافران دا قرآن پہ پڑھ دا آسان پہ پڑھ دا ہے مسلمان نہیں یہ دی زبان تے نام مصطفیٰ آیا نات مصطفیٰ آئی عظمت مصطفیٰ آئی حرمت شان مصطفیٰ آئی کتنا پیارا لگ دا ہے وہ بندہ آج بھی لوگ حوالے دیں دینے کہ ساڑھے مصطفیٰ دی شان تے کافران نے بھی منی ہے کافران نے بھی لکھی ہے جدو نبی علیہ السلام کولوں دی گزرے فرمایا میرا صحابہ دوڑو بچن پھڑو پھڑ کے لے آئے نبی پاک دے کول تشریف لے آئے جدوں صحابہ بچن لے کر کے آپ نے فرمایا بچیوں سناؤ ذرا میرا بلال کیویں اذان دیندا ایک بچے نے اذان سنائی دوجے نے سنائی سیدنا ابو معذورہ فرماتی جی واری میری آ گئی آواز میری بڑی پیاری سی نبی علیہ السلام نے جدوں اذان میرے کول سنی میں اذان بلال سنان لگا تے نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے فرما میرے اللہ اس بچے نو مسلمان بنا دے اللہ اس بچے نو غلام دین دا اسلام دی سمجھ تے فام دے دے ابو معذورہ فرما دے ادھروں میری اذان مکی ہے ادھروں میرے دل چ اسلام دی تے مصطفیٰ دی محبت اتر گئی نبی پاک نے تھیلی کڈی ہے او دے وچ انعام میں کچھ درم و دینار نے آپ نے فرمایا ابو معذورہ اے میں محمد والوں انعام وصول کر لے کوئی بچہ اچھی نعت پڑھے اچھی اذان دے اچھی قرات کرے انہوں انعام دینا بھی پیغمبر دی سنت میرا دل کہتا دیا چھوٹے دیاں لیکن انہیں پڑھے اب پتہ نہیں کی جب میری سمجھ آ جاندہ نا میں نے کی پڑھے ہے تو میں نے ضرور کوئی انعام دینا جب میری سمجھ نہیں آیا تو میں میں نے 500 50 دی کیڑی لوڑ اگلی باری کو سوڑی یہ شاہ پڑھایا جو روپیہ 1000 دے وہاں توجہ ہے ماشاء ہاں توجہ ہے یاد ہی کرا دیا جی نو اگلی باری انہیں یاد رکھے مولوی انجی پتہ نہیں کی آگے دیتے ہی کوئی نہیں پھر مولوی صاحب سنو نبی علیہ السلام نے تھیلی کڈی انعام دیتا ہے اچھی تقریر کرے اچھی نعت پڑھے انہوں انعام دینا چاہیے اچھا میں تو تقریر میری تو پسند کو نہیں آئی مجال ہے کوئی وابی اٹھ کے روپیہ لے آیا ہو چلو توجہ میرے حال ماشاءاللہ کوئی نہ سٹے پیسے کوئی نہ لے میں ایک علاقے گیا ہوں نہ کہ جیسا مولوی تھے پیسے سٹن دی سن پچھو عادت پئی پروانی نہیں میاں چنو تے دے ہون ہویا نا یہ اس تو بھی بات تھا انہوں نے تو میں خیر روکیا جی میں روکن دا حق ہوندہ ہے وہ قصور والے پاسوں کہ جی اسی ساڑی عادت ہے اسا نوے نوے ہویا تو اسا کام کرنا ہے میں کر لیا جی جب تسی سنیا نہیں روک دے ہو سن منع نہ کرے جی میں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تسی کر لو جو سوٹن لگے نا پیسے میرے تو پہلے شہر سے ادھر تو سوٹے پھر ایک مولوی صاحب سے ادھر تو سوٹے جب میری باری آئی وہ 10 والے نوٹ انہیں پڑھے ماشاءاللہ نوے نوے کدھر بینک چو لے آندے سو این دتیاں جب میرے سامنے کی تھی میں ویکھیا میں کہوں سٹو میرے ہوتے میں اگر خبردار میرے ہوتے کوئی پیسے سوٹے وہ میرے الوین دین بس انہیں اجازت آپ دیتی اس تے پھر آپ پہ ہی منسوخ کر دے پھر آنکھ کیوں ہے میں کہ میرے ہوتے 10 روپیے نہ سوٹو میری توہین ہے 10 والا نوٹ کوئی نہ سوٹے نہ 20 والا نہ 50 والا نہ 100 نہ 500 نہ 1000 والا یہ نہ سوٹنا ہے 5000 والا سوٹے مجال ہے جو کسی ایک بھی سوٹیا ہو میں نے پتا تھی وہ ابیاں دے کھال دا نہ کافی نے سوٹے مگر ان جی روکیا جا سکتا ہے اے اونج نہیں روک دے میں کہ چلو میں 5000 سوٹن دی اجازت انہاں بھی 10 سال جیب وچ پائے انہاں گھون سوٹن دی لوڑ ہی کوئی نہیں نوٹ ہی جو منگا جیڑا سا سوٹنا ہی نہیں مولوی ہاں ہن غور کرو سمجھو فرمایا ان اول بیت وسع للناس شیخ جا رہے ہو یہ کون جا رہا ہے ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سیدنا ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے انعام دیتے ہیں عرض کرنے لگا ابو معذورہ محبوب جی انعام تو کوئی گل اگے بھی ودے گی یا نہیں فرما کی چاہنا ہے فرما محبوب جی تساں تے چلے جانا ہے مدینے وہاں محبوبہ مکہ فتح ہو گیا ہے پھر بھی مدینے صدیق دا وطن مکہ ہے صدیق پھر بھی مدینے عمر عثمان مدینے کیوں رہے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے رہے امیر معاویہ فرما دے رہے
اے عثمان آ جاؤ شام اندر. فرمایا اتھے مدینہ نہیں تے مسجد نبوی نہیں، میں کیوں آواں شام اندر؟ اتنی محبت عقیدت ہے سیدنا عثمان تے صحابہ کرام مدینہ پاک دے نال. جدوں مدینہ نبی پاک سفر تو واپس آندے، جدوں مدینہ دے قریب آندے سواری تیز کر لیندے، مصطفیٰ مدینے دی کندا نظر آندیاں، مدینہ شہر نظر آندا، جلدی جلدی مدینہ پاک مصطفیٰ تشریف لے اوندے. لوگوں مدینہ انج محبت عقیدت پیار مکہ انج محبت تے پیار تے غور کرنا. فرما محبوب جسا مدینے چلا جانا ہے. جی ماں سے ابو معذورہ کی چاہنے؟ فرمایا منو جاندے جاندے بیت اللہ دا مؤذن بنائی جو، مینو بیت اللہ دا مؤذن بنائی جو. فرما میرے صحابہ جی محبوب جی جدوں میں تے میرے صحاب مدینے چلے جاواں گے، میرے بعد ابو معذورہ بیت اللہ دا مؤذن ہوے گا تے اذان دوری دے گا. ابو معذورہ نے کاری اذان نہیں دیتی، میرے بلال نے دوری تکبیر نہیں کہی. میرے بلال جی میں اذان دیندے سن جی عام مسجداں چ اذان ہوندی ہے تے تکبیر کاری آندے سن جی اہل حدیث آندے نے. جدوں اسی بلال دی اذان کر تکبیر بھی بلال دی کہنے ہاں، جدوں اذان ابو معذورہ دی دینے ہاں تکبیر بھی ابو معذورہ دینے ہاں. عجیب حالت ہے تہاڈی اذان بلال دی تکبیر ابو معذورہ دی، ابو معذورہ دی اذان دا انکار ہوندا ہے، حضرت بلال تکبیر دا انکار ہوندا ہے. اہل حدیث ہر حدیث مصطفیٰ سین لا کے کھڑا ہے. جی میں سمجھ نہیں آئی تو آگے بڑھیے غور کیجئے. فرما ابو معذورہ تو بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا تے تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن رہے گی. اے ابو معذورہ تسی بھی بیت اللہ دے مؤذن ہوو گے، تہاڈی اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن ہوے گی. نبی پانو کی فرمانا چاہیے سی ابو معذورہ تسی مؤذن ہو گے، تیری اولاد بھی مؤذن ہوگی. ادو تک جب تک تیری اولاد وہابی نہیں ہو جائے گی تو جدوں وہابی ہوگی ادو امامت انہاں کو اذان دی ذمہ داری نہیں رہے گی. نہیں نہیں قیامت تک تیری اولاد بیت اللہ کی مؤذن رہے گی. پھر لڑائی ختم ہو گئی. آؤ آؤ مکہ چلیں، آؤ مکہ چلیں، آؤ مدینہ چلیں، مدینہ سے ہو کر مکہ چلیں. مکہ پہنچے دیکھیں ابو معذورہ دی اولاد مدینہ چ مؤذن ہے، مکہ پاکی مؤذن ہے یا نہیں. جی مؤذن ہوئے تے پھر پوچھنا اہل حدیث ہے یا نہیں. جی اہل حدیث بھی ہوئے تے پھر منو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے. برکت لینی ہے تے اذان سنو بیت اللہ دی. جی ہدایت لینی ہے تے مؤذن اہل حدیث سننا ہے. ابو معذورہ دی اولاد چوندا ہے تے اہل حدیث سننا ہے. اگر مسلک اہل حدیث اہل حق نہ ہوتے ہم بیت اللہ کے مؤذن اسی نہ ہوندے. جی ایویں سمجھ نہیں آئی تے بیت اللہ چو ہو کر کے عرفات دے میدان چلو. عرفات دے میدان کے امام اکھا تو نبی نے خطبہ حج ارشاد فرماندے نے. امام عبدالعزیز خطبہ حج دیندے نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نے، آل شیخ بنو تمیم دے وچوں نے. تے بنو تمیم نے نبی پاک نے فرمایا بخاری حدیث ہے انہاں قیامت تک رہنا کیونکہ دجال دا مقابلہ کرنا ہے. اے مفہوم حدیث پاک دا کہ نبی پاک نے فرمایا دجال دا مقابلہ کرنا ہے بنو تمیم نے. دجال جی آیا نہیں قربے قیامت آنا ہے تے کیویں اس دجال نے آنا ہوئے تے جنہاں مقابلہ کرنا ہے او موجود نہ ہون تے دجال دا مقابلہ انہاں ہی کرنا جنہاں ایمان موجود ہونا ہے. بنو تمیم اج بھی عرب اندر موجود نے تے انہاں دجال دا مقابلہ کرنا ہے تے او سارے دے سارے عقیدے اندر اہل حدیث نے. بنو تمیم دا اہل حدیث ہونا، امام حج دا اہل حدیث ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. لوگوں میں تن کیویں سمجھا سکدا واں، کیویں پیغام دے سکدا واں؟ اللہ دا واسطہ جے قرآن تے حدیث تے غور کیجئے. بیت اللہ برکت لبنے والوں ہدایت بھی لبی ہے، برکت تلاش کرنے والوں ہدایت بھی تلاش کیجئے. جے میں سمجھ نہیں آئی اور رواز میں روایت تے غور کیجئے. نبی علیہ السلام بیت اللہ اندر ہجرت تو پہلے دعویٰ کی ہے، داخل ہوئے نگے مشرکین مکہ دروازہ کھولے ہوئے ہے، اندر داخل ہو کے بتاں دی پوجا کر رہے ہیں. نبی پاک بیت اللہ داخل ہوئے، مشرکین مکہ نے ویکھ لیا ہے تے باہر نکلا ہے، دروازہ بند کیتا ہے، تالا لا چھوڑیا بیت اللہ دا. سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل بیت اللہ دی چابی
چابی ہے انہاں جدوں تالا لایا تے نبی پاک نے فرمایا عثمان مینوں ویکھ کے تالا لا چھڑیا جے دروازہ کھولو میں بھی اندر اللہ دی عبادت کرنا چاہنا عثمان کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے واسطے دروازہ نہیں کھل سکدا کیونکہ قبضہ تے اساں قریش مکہ دے تسی ساڈے آبا و اجداد دے دین تے نہیں رہنا اعوذ باللہ اسی جڑا ہے تہانوں بیت اللہ دے اندر عبادت نہیں کرن دینی نبی پاک نے فرمایا عثمان کوئی گل نہیں تے میری بات بھی سن لے ایک دن آئے گا بیت اللہ دی چابی محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی ایک دن آئے گا بیت اللہ دی چابی میرے کول ہوئے گی مصطفیٰ کسی کہہ سکتے ہو مصطفیٰ نو کہ میں پتہ چل گیا ہے کہ بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ ہوئے گی یہ صبح رولا پڑھنا میں ہونے رولا کڈی جاواں مصطفیٰ دے تے وہی آندی ہے تے وہی جدوں آئے ادوں عالم الغیب کون ہوندا عالم الغیب میرا رب ہے مصطفیٰ تے وہی کردا ہے وہی تو بغیر مصطفیٰ بولتے نہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پیغمبر وحی نال بولے نے وحی نال بولے نے نات کے وحی نے میرے مصطفیٰ وہی تو بغیر بولتے نہیں وہی آئیے تے بولے نے فرمایا بیت اللہ دی چابی محمد ہاتھ وچ ہوئے گی مصطفیٰ دی ہر خبر اللہ دی وہی ہوندی ہے حق ہوندی ہے سچ ہوندی ہے کیوں عالم الغیب اسمان تو وہی بھیجدا ہے میرے مصطفیٰ تے وہی آئی محبوبہ اعلان کر دو بیت اللہ دی چابی میرے کول آ جائیں گی ہن ذرا غور کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تو مدینہ گئے ہجرت کر کے جناب تشریف لے گئے فاتح ہو کے واپس آئے جب بیت اللہ داخل ہوئے فرمایا عمر بلال جی یا رسول اللہ دونوں جاؤ تے عثمان کولو بیت اللہ دی چابی لے آو عمر تے بلال گئے دروازے عثمان تے کھٹکھٹایا فرما نبی پاک فرما رہے چابی دے دے عثمان کہنے لگے چابی میں نبی پاک دے حوالے کراں عمر تے بلال نال آ رہے ہیں عثمان اگے اگے چلتے آ رہے ہیں تلوار ہاتھ جنے بلال تے عمر دے جدوں نبی پاک کول بیت اللہ چاہے تے نبی پاک نو چابی پکڑائی نبی پاک نے چابی ہاتھ تے رکھ کے فرمایا عثمان یاد ہی چند سال پہلے اسی جگہ تے کھڑے ہو کے میں فرمایا سی ایک دن آئے گا بیت اللہ دی چابی محمد دے ہاتھ چوئیں گی عثمان کہنے لگے محبوب جی کلمہ پڑھا لو مکے چ برکت بھی لب گئی ہے تے ہدایت بھی لب گئی ہے محبوب جی کلمہ پڑھا لو کلمہ پڑھائے عثمان نو پھر آپ نے دروازہ کھلوایا بیت اللہ دا اندروں بتا تو پاک صاف کیتا ہے باہر تشریف لے آئے نے دروازہ لایا چابی ہاتھ چ ہے میرے ابا تشریف لے آئے فرمایا محبوب جی چابی من دے چھڑو فرما نہیں ابا زمزم دی ذمہ داری تو اڈی ہے چابی میں تہانوں دے آئے نہیں ہو سکدا حضرت علی تشریف لے آئے چابی مینوں دے اور سے آبا دی خواہش چاہ تمنا ہے بیت اللہ دی چابی سانو لب جائے مصطفیٰ سوچ رہے نے میں چابی کیوں دیاں اٹھائیے اپنی اپنی تفاسیر تمام مقاط میں فکر اپنی تفاسیر اٹھائیے جناب کنز الایمان پڑھیے ضیاء القرآن پڑھیے تفسیر نمونہ پڑھیے تفہیم القرآن پڑھیے تفسیر ماجدی پڑھیے آسن البیان پڑھیے ابن قصیر پڑھیے ہر مکتبہ ہائے فکر تفاسیر دا میں نام لے چھوڑیا ہے اپنے علماء دیاں تفاسیر پڑھیے پنجواں پارہ پڑھیے سورۃ النساء پڑھیے یا جبریل آئے فرما ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا اس آیت کی تفسیر پڑھیے کی لکھیا محدثین نے کی لکھیا مفسرین نے تمام مکاتب فکر دے مفسرین کی لکھ دے نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے کول کھڑوتے نے صحابہ بھی کھڑے نے ہر دی خواہش چابی سانو لب جائے نبی پاک نو پیغام آیا رب والو ان اللہ یامرکم میرے محبوبہ رب حکم دیندے چابی عثمان بن طلحہ دی امانت ہے واپس کر دو انہیں کلمہ پڑھ لیا چابی واپس کر فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ کتھے آ اور نکرے لگ کے رو رہا بلاؤ عثمان نو بلایا فرمایا عثمان رو کیوں رہے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہ رواں چابی بیت اللہ دی چھن گئی ہے میرے کول چابی ہوندی سی فرمایا عثمان پہلے تیرے کول ہوندی سی تیرے قریش مکہ نے دتی چھن گئی آج چابی پکڑ لے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہاں اے عثمان چابی پکڑ لے میرے دل کرتا سی میں اپنے کسی اور پیارے پرانے ساتھی نو دے دیا لیکن رب کہندے چابی تیری امانت ہے واپس لے اے عثمان سن لے قیامت تک اہل حدیث سنو اہل سنت لوگوں سنو کلمہ پڑھنے والوں سنو اللہ دا واسطہ سنو غور کرو توجہ کرو جدو گھر اندر جاؤ چرپائی تے لیٹو سوچو کی کہہ گیا کی پیغام دے گیا ہے لڑا گیا
یا محبت کا پیغام دے گیا ہے؟ جھگڑا پا گیا یا محبت کا پیغام دے گیا ہے؟ لوگوں اپنے دل نو سوچو، کھنگالو اپنے دل نو، ضمیر تو سوچو، پڑھ کے سوچو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، مطالعہ کرو، میرے پیغام تے غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان چابی پکڑ لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا وانا۔ جی یا رسول اللہ۔ فرما آج چابی میں محمد مصطفیٰ دے رہا وہاں، قیامت تک چابی تیری اولاد کو نہیں روے گی۔ اے چابی پکڑ لے، قیامت تک تہاڑے کو روے گی۔ میں پوچھنا چاہنا حدیث ہے یا نہیں؟ جے ہے وے تے قیامت تک نبی پاک دے گا نہیں یا نہیں؟ جے دے گا نہیں پھر لڑائی کا دی آؤ مکہ چلیں، پھر لڑائی کا دی آؤ مکہ چلیں، آؤ مکہ چلے بھائیو، مکہ چلے دوستوں، مکہ چلے پیاریو، مکہ چلے میٹھیو، پکا چلے آؤ میٹھے پھکیو، سارے مکہ چلے۔ دیکھیں 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 حضرت ابو معذورہ کی اولاد ہے یا نہیں؟ وہ مزن بیت اللہ ہے یا نہیں؟ وہ اہل حدیث ہے یا نہیں؟ عثمان بن طلحہ کی اولاد آج مکہ پاک ہے یا نہیں؟ بیت اللہ دی چابی انہاں کول ہے یا نہیں؟ اگر آج بھی چابی انہاں کول ہے، مننا پے گا چابی مصطفیٰ آپ اہل حدیث نو دے گے گئے۔ ہم اہل حق نہ ہوتے عثمان بن طلحہ کی اولاد اہل حدیث نہ ہوتی، ہم اہل حق نہ ہوتے ابو معذورہ کی اولاد اہل حدیث نہ ہوتی، ہم اہل حق نہ ہوتے بیت اللہ کا امام حج کا امام اہل حدیث نہ ہوتا، ہم اہل حق نہ ہوتے روضہ رسول کے وارث ہم نہ ہوتے، روضہ رسول کے پہرے دار ہم نہ ہوتے، چوکیدار ہم نہ ہوتے۔ ہم اگر اہل حق نہ ہوتے مسجد نبوی کے امام نہ ہوتے، اگر ہم اہل حق نہ ہوتے مدینے دیاں فضاواں تے مکے دیاں فضاواں بول بول کے آنا آدیاں، مدینہ اہل حدیث دا مدینہ ہے، مکہ اہل حدیث دا مکہ ہے۔ آج بھی اہل حدیث کو قیامت رہے گا، اللہ ہمیشہ دی شرافت نو دے حرمت نو قائم و دائم رکھے گا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں آپ کی تقریر شوق سے سنتا ہوں، بخاری میں ہے، اس سے بعض علماء نے اللہ کا عرش کا سایہ لیا ہے، بخاری میں ہے کہ اللہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ چڑیا اور طوطوں کی تصویریں بنا کر جو لوگ روزی کماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ کھلونے شلونے جائز ہیں۔ اے بچے نے کھلونے شلونے توتے شوتے بنا کے نا دی حرمت مک جاندی، این ٹھوڑ مریندا توتے دوجے پاسے جا کے آتا ہے۔ کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ فوت ہو جائے تو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر نو دے سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ وہ درود پڑھنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں جنت کا حصہ ہے، تو جنت میں تو زندہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جنت میں برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، آپ کی برزخی زندگی کا کوئی مسلمان انکار ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ جو کھڑے ہیں ان کی دعا قبول نہ فرما، اللہ ان کو بیٹھنے کی فوری توفیق عطا فرما، پتہ چل جائے تو کیسے کیویں جلدی قبول فرمانا ہے، یا اللہ بان دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی کی والدہ محترم بیمار ہیں اللہ بنا میں شفا عطا فرما، اللہ پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما۔